السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل علی عبادہ بالاحسان لہ الحمد کلہ فی البکور والآصال وفی کل حین وآن احمدہ حق حمدہ لا احصی ثناء علیہ هو کما اثنى علی نفسہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، میری شہزادیوں، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب میں آپ کو شہزادی کہتی ہوں، اور میں کہتی ہوں آپ واقعی شہزادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری شان بنائی ہے نا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں تو ہم واقعی شہزادیاں ہیں۔ تو میری پیاری شہزادیوں، اب اتنے سارے ہمارے آڈیوز آلریڈی آ چکے ہیں، ان میں سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کتنے کام کرنے شروع کر چکے ہیں، کتنی باتیں ہم نے سنی اور ان پہ ہم نے ورک کیا۔ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، دورہ قرآن ہوتا ہے، بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ ہم دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں نے یہ نکالنی ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں ان باتوں کو سن کے، ان واقعات کو سن کے، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، یعنی کوئی چینج ہی نہیں آتی۔ جو عادتیں پکی بنی ہوئی ہیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا پھر ان کے لیے پراپر کوشش نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے کوشش نہیں کرتے ہم، یعنی رمضان کے بیچ میں بہت زیادہ جوش ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے ہم بالکل ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم رمضان سے پہلے تھے۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ چینج از ڈیفیکلٹ بٹ اٹ از ناٹ امپاسبل۔ ہم نے اپنے اندر جو عادتیں اتنی پرانی جما کے بٹھائی ہوئی ہیں وہ مشکل تو ہے نکالنی، لیکن ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آج کی بات جو ہم نے کرنی ہے کہ جنت کی طرف ایک قدم اور آگے ہم کیسے بڑھائیں گے، جو حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اور میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیزیں محبوب ہیں وہ کون سی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، کہ صلاۃ جو نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ اب ہم وقت پہ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میں کھانا بنا لوں، گھر کی صفائی کر لوں، اپنے کپڑے استری کر لوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گی۔ اور ہم جو نماز کے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بغیر کسی بہت شدید ضرورت کے ہم آرام سے اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور آخری وقت میں درمیان میں ادھر ادھر پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ کویشچن بھی کسی نے پوچھا تھا، ینگ بچی نے، کہ اگر میں نماز پڑھ لیتی ہوں بعد میں، اذان ہوئی ہے اور دیر ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، میں پڑھ تو لیتی ہوں نا۔ تو میں نے کہا ہاں نماز تو ہو جاتی ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت جو ہے اس میں نماز ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن افضل نماز نہیں ہوتی، زیادہ فضیلت والی نہیں ہوتی، زیادہ مارکس نہیں، اس پہ وہ مارکس نہیں ملتے جو آپ فوراً اذان ہو اور آپ نماز پڑھ لیں۔ اچھا مجھے بتائیں دنیا میں کون سی چیز آپ کو میڈیوکر قسم کی پسند ہے، جو ٹھیک ہو، نارمل نہ، بہت زیادہ اعلیٰ نہ ہو۔ آپ ہر چیز کے لیے کہتے ہیں اعلیٰ ترین ہو، چاہے گھر کی چیزیں ہوں، چاہے آپ کے کپڑے ہوں، چاہے کوئی چیز ہو، آپ کو اعلیٰ ترین چیز چاہیے، ہے نا۔ اور امتحان ہو تو اس میں بیسٹ مارکس آپ کو چاہیے، ٹاپ کرنا چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ چلو 10 میں سے 5 نمبر آگے تو کیا ہو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کسی بھی دنیا کے معاملے میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ درمیانی کام ہو جائے، ہمارا دل اعلیٰ کی طرف چاہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی پسند کی بات آتی ہے تو ہمارا کیوں نہیں دل چاہتا کہ ہم ان اعلیٰ لوگوں میں سے ہوں، افضل ترین لوگوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں سے ہوں۔
تو جیسے ہی اذان ہو یہ آپ عادت اپنانی ہے. اور یہ میں خود اپنے بارے میں بھی سوچتی ہوں کہ کبھی کبھی میں کہتی ہوں چلو کچن ابھی پورا صاف کر لوں، کیونکہ دل میں نا میری بے چینی ہوگی اگر کچن میں گند ہوگا تو میں نماز پڑھ رہی ہوں گی تو نہیں. یہ وسوسہ ہے. سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز. چلیں یہ کر کے دیکھتے ہیں نا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے. دیکھیں آپ اپنے بچے کو آواز دیتے ہیں، بیٹے بات سننا، پانی دینا. 10 منٹ گزر گئے 15 منٹ گزر کے 20 منٹ کے بعد بچہ لا کے گلاس دیتا تو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن. لیکن آپ کو یہ دل میں کسک ہوتی ہے اور غصہ سا ہوتا ہے کہ جب کہا تھا تو اب تب نہیں دیا تھا اور اب دے رہا ہے. اب تو میری پیاس بھی ختم ہو گئی، میں نے یہاں پاس بوتل پڑی تھی وہ پی لی اور یہ وہ. اور اگر آپ آواز دیں کہ بیٹے تو آگے سے آواز ہے پانی چاہیے ماما، تو آپ کہیں جی بیٹا، تو وہ اسی وقت بھاگ کے لا دے تو آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے. وہ بچہ جو 15 منٹ کے بعد لائے گا وہ بھی آپ کو ٹھیک ہی لگتا ہے، اور وہ جو فوراً لے کر آئے گا وہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے. لیکن آپ کو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے نماز کی بس کال آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم کہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم آ رہے ہیں، بس سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک بہت پیاری وہ کسی کے واقعہ تھا کہ کوئی عورت جو تھی وہ نماز وقت پہ پڑھا کرتی تھی، اور ساتھ میں اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو گرم گرم کھانا دیا کرتی تھی. اب ہسبینڈ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اور تم کھانا تیار کرو. اور اس دن کیا ہوا کہ اذان جو تھی وہ ہو گئی، جبکہ وہ کھانا بنانے کے لیے بس تیاری کر رہی تھی کہ گرم گرم اس کو دوں گی. پیڑے پڑے تھے اور وہ اذان کی آواز آ گئی تو اس نے وہیں پر رکھا، چولہا بند کیا اور نماز کے لیے چلی گئی. جب ہسبینڈ آیا تو اس نے آتے ساتھ کچن میں دیکھا کہ ہاں کھانا تو بنا ہی نہیں، روٹی تو بنی. تو غصہ کر رہا تھا کہ دیکھو کیا ہو گیا، آپ نے کیوں نہیں بنائی. اور دیکھا تو وہ سجدے میں تھی اور وہ عورت فوت ہو چکی تھی. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ روٹی پکاتے پکاتے فوت ہو جاتی، اگر اس کی عادت یہ ہوتی کہ وہ اپنے یہ کام کرے، لیکن اس کو یہ تھا کہ میری نماز نہ چلی جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی حالت میں اس کو واپس لیا. اور کیا خوبصورت انسان کی موت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں جائے. اور ایک اور واقعہ میں نے سنا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لکڑی کاٹ رہا تھا، اور جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو جو کلہاڑا تھا وہ بالکل درمیان میں پہنچا ہوا تھا کہ وہ ضرب لگا سکتا تھا، لیکن اس نے ادھر ہی کلہاڑا پھینک دیا اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا. تو اس کے دوست نے کہا کم از کم وہ جو مار رہے تھے ضرب اتنی زور سے تم نے لگایا تو وہ مار ہی دیتے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر میں وہ ضرب لگاتا کلہاڑی سے لکڑی کو تو اس میں کوئی برکت نہ ہوتی، جبکہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آواز دے دیا، بلا لیا. تو میری پیاری بہنوں، سب کام اچھے ہیں اور کام میں برکت ہو جاتی ہے اگر آپ نے نماز وقت پر ادا کر دی. بغیر ضرورت کے، بغیر شدید ضرورت کے نماز کو ڈیلے نہ کریں. جیسے ہی اذان ہو آپ ایک دم وضو کریں اور نماز پڑھ لیں. جب آپ نے انعام لینا ہی ہے، ایک اچھا کام کرنا ہی ہے اور دیر سے کرنا ہے تو جلدی کیوں نہ کر لیں. اتنا ہی ٹائم لگے گا، آپ وہ کر لیں گے. بلکہ وہ جو کام آپ نے آدھے چھوڑے ہوئے نا، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں آسانی پیدا کر دے گا اور وہ کام اور زیادہ احسن طریقے سے آپ کر سکیں گے. جب آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق پہلے ادا کیا، اول وقت میں نماز پڑھی، تو آپ کی نماز افضل ہو جائے گی، آپ کی تابعداری اور فرما برداری افضل لیول کی ہو جائے گی. آپ ایک لیول اوپر چلے جائیں گے، زیادہ قبولیت، زیادہ خوشی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی. تو کیوں نہ بندہ یہ کام کرے. دیکھیں اتنی ساری زندگی تو گزر گئی، ہم نے بہت سارے کام اپنی مرضی سے کیے، تو یہ والے کام میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھیں. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوا ہے نا کہ یہ اتنے وقت سے اتنے اگلی نماز سے پہلے آپ پڑھ لیں، وہ اگر آپ کو بہت شدید کوئی ضرورت ہو تو ڈیلے کریں، ورنہ مت کریں. جیسے بہت شدید کسی وقت ہوتا ہے نا کہ انسان نہیں کر سکتا، جاب پر ہے اور وہ کام نہیں چھوڑ سکتا، ابھی دے کے جانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہی مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم ملے گا، تو آپ جلدی سے وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دے گا. کیونکہ آپ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں نے اول وقت میں پڑھنی تھی، لیکن میری مجبوری ایسی تھی کہ میں اول وقت میں نہیں پڑھ سکی. تو
اب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے اس کا اجر دے دے گا. لیکن باقی سب خواتین جو آرام سے گھر کے اندر نماز اول وقت میں پڑھ سکتی ہیں, پلیز ٹرائی ناٹ ٹو ڈیلے دیٹ بیکاز یو آر گوئنگ ٹو گیٹ مور مارکس, یعنی آپ کو زیادہ اجر اور ثواب اس کا ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے باتیں بہت سنی ہیں, لیکچر بہت سنے ہیں, دورے قرآن بہت سنے ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو چینج آور سیلوز سو دیٹ by the time Ramadan comes in, we are going to be efficient and very quick to go to our salah. ہم نے بس سب کام چھوڑ دیں, آپ نہ رکھ دیجئے. آپ کہیں اس کام میں برکت نہیں ہوگی, اب آواز آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں جا رہی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے آرام سے نماز پڑھ کے جب واپس آؤں گی تو یہ میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے گی, اور کوئی بھی کام رکنے والا نہیں ہے. اللہ کی فرما برداری کے بعد کاموں میں آسانی ہوتی ہے, مشکل نہیں ہوتی, پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ یقین اور ایمان ہمارے دل کے اندر آ گیا نا, تو انشاءاللہ باذن اللہ ایسا ہی ہوگا کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. چلیں انشاءاللہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک, ابھی وضو والی بات کہی تھی, آپ لوگ وضو کی کر رہے ہیں اہتمام کہ آپ ہر وقت وضو میں رہیں, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اپنی عادتوں کو ہم نے چینج کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے میری پیاری شہزادی بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بارک اللہ فیکم. اور دعا کون سی مانگنی ہے؟ اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر وہ کام کریں جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں اور آپ ان سے محبت کرتے ہوں. بہت ہی پیاری دعا ہے. دل سے یہ دعا مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر نیکی کی توفیق دے گا انشاءاللہ باذن اللہ. اوکے میری پیاری بہنوں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.